آج کی نشست میں ہے لاحد اور صندوق کا مطلب کیا ہے۔ مسئلہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لاحد یعنی بغلی جو قبلہ کی طرف اندر قبر میں جگہ کھودتے ہیں میت کو رکھنے کے لیے، دوسری صندوق جو حوض کی طرح بنا کر اس میں میت کو رکھ کر تختے لگاتے ہیں۔ لاحد سنت ہے اور یہ نہ بن سکے تو صندوق میں بھی حرج نہیں، یعنی کہ قبر دو طرح کے ہیں، ایک لاحد اور دوسرا صندوق۔ لاحد کا مطلب یعنی وہ ہے کہ قبر کو کھودنے کے بعد جو ہے بغلی کے طرف سے اس کا مٹی نکال کر کے، جیسے پہلے کے لوگ اس طرح سے کرتے تھے، لیکن اب اس طرح کا قبر نہیں ہے۔ دوسرا صندوق جو حوض کی طرح بنا کر کے اس میں میت کو رکھ کر کے پھر تختہ لگاتے ہیں۔ لاحد سنت ہے اور یہ نہ بن سکے تو صندوق بھی کچھ حرج نہیں، یعنی کہ لاحد والا قبر جو بغلی جو کھودتے ہیں تو وہ سنت ہے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں اسی طرح کے قبر کھودے جاتے تھے، اور اب اس طرح کا قبر کھودنا ممکن نہیں، تو علماء اکرام نے اور شریعت نے اس میں چھوٹ دیا ہے کہ صندوق کی قبر کھود کر کے اس میں میت کو دفن کر سکتے ہیں۔ قبر کے اس حصہ میں جو میت کے جسم کے قریب ہے پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے۔ قبر میں چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے، جبکہ سبب مال ضائع کرنا ہے، یعنی قبر کے اندر پکی ہوئی اینٹ کا لگانا یہ مکروہ ہے، نہیں لگانا چاہیے۔ اس میں کچا اینٹ اگر لگائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب تختہ وغیرہ بآسانی مل جاتے ہیں، لکڑی کا پٹرا وغیرہ، تو یہ لگانا سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ آگے چل کر کے یہ گل جاتا ہے۔ پھر کیونکہ اس میں پکی اینٹ لگانے سے اس لیے منع کیا ہے، اور عام لوگوں کی قبر کو پختہ کرنے سے بھی اس لیے منع کیا ہے کہ اگر سب لوگ اگر قبر کو پختہ بناتا چلا جائے، اینٹ یا پتھر یا ماربل لگاتا ہوا چلا جائے، تو زیادہ سے زیادہ 50 سال کے اندر پورے قبرستان ہی بھر جائے گا۔ 50 سال کے اندر پورے قبرستان ہی بھر جائے گا، تو پھر کہاں پھر اپنے میتوں کو لے کر کے جاؤ گے؟ بھائی جہاں اگر پختہ کر دیا گیا، جہاں ٹائلز پتھر اور ریلنگ وغیرہ لگا دیے گئے اور اوپر سے، تو وہ تو گلنے والی چیز تو ہے نہیں، وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے ہو گیا، وہ ختم ہی نہیں ہونے والی چیز ہے۔ اب یہاں پہ جو ٹائل اور پتھر لگاتے، جو ریلنگ لگاتے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قبر کے اندر پکی اینٹ لگانے سے منع کر دیا عام لوگوں کی قبروں کا۔ ہاں جب پکی، وہ بھی اگر سادہ اکرام جو سید زادہ ہے، سید کے گھرانے سے ہیں اور نیک لوگ ہیں، علماء اکرام ہے یا کسی بزرگان دین ہے، تو ان کے قبر کو نشاندہی کے لیے حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی قبر کو اگر اوپر سے پختہ بنا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ عام لوگ جو ہے سب کے سب وہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ابا کا انتقال ہو گیا، 2 دن 3 دن کے بعد وہ ریلنگ والے کو بلا کر کے پورا ریلنگ ہی کروا دیتے ہیں، کوئی ٹائل پتھر کوئی ماربل لگوا دیتے ہیں، تو یہ چیز جائز نہیں ہے شریعت میں، اس کا کوئی گنجائش نہیں۔ جو بھی اس طرح سے کرتا ہے اپنے مال کو پہلی بات تو وہ ضائع کرتا ہے۔ آپ جتنے روپے کا ٹائل پتھر لگا رہے ہیں، جتنے کا ریلنگ لگا رہے ہیں، اتنے کسی مسجد کا تعمیری کام میں لگا دیجئے، کسی مسجد میں، کسی مدارس میں لگا دیجئے، یا اپنے ابا کے نام سے کوئی ایسی چیز رائے خدا میں جو ہے نا دے دیجئے، جس سے ان کے اعمال پر ثواب جاریہ ہوتا جائے گا۔ اب ریلنگ بنا دیا، شریعت تو پہلے ہی منع کر رہا ہے، ٹائلز لگا دیے، شریعت پہلے ہی منع کر رہا ہے، وہ مال بھی ضائع ہو گیا، اس سے نہ مردہ کو کوئی ثواب پہنچے گا نہ لگانے والوں کو کوئی ثواب پہنچے گا۔ جیتے جی تو لوگ اپنے باپ کو تو دیکھتا نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر لگاتے ہیں۔ یہ زمانہ آ گیا، کیونکہ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں لوگ یہ کام؟ علم کی دوری کی بنا پر۔ اگر علم ہوتا تو یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ اب مان کے چلو کوئی بھی ایک قبر پر ٹائل پتھر لگا کم سے کم 2-5 ہزار روپے تو لگے گا۔ اگر 5 ہزار روپے کا چٹائی لا کے ڈال دیے، مسجد میں ضرورت ہے یا مسجد میں ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو استعمال والی چیز ہے، تو یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اور پھر جو چٹائی وغیرہ میت کو رکھنے سے پہلے چٹائی کو نہیں بچھانا چاہیے، یہ مال ضائع کرنا ہے۔ اب جبکہ یہاں پہ چٹائی کی قیمت کتنے روپے؟ 100-200 روپے ہوتے ہی۔ جب 100-200 روپے کی چیز کو ضائع کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، آپ یہاں پہ 2000-5000 کا ریلنگ لگانا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ بات سمجھنے کی، غور و فکر کی بات ہے۔ جب 200 روپے کے چٹائی کو یا تو 100 روپے کی مل جائے گی، بھائی قبر میں چھوٹی سی چٹائی لگا، کون سا 4 ہاتھ 5 ہاتھ کے لگیں گے؟ بھائی جتنی ان کی قبر کھودی گئی
اس کے قد کے برابر اتنی چٹائی لگیں گے. اب یہاں پہ 100 روپے یا 200 روپے کی چٹائی کو بچھانے سے مال ضائع کرنے کا شریعت حکم دے رہا ہے کہ نہیں بچھانا چاہیے. اب ریلنگ لگا تو کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ 50 سال کے اندر ہے نا کفری قبرستان میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی. پھر 50 سال کے اندر پھر دوسری قبرستان ڈھونڈو. کہاں کتنے قبرستان بنا لو بھائی؟ یہ دنیا ایک دن 2 دن کا تو ہے نہیں، 10 سال کا، 50 سال کا، 100 سال کا، نہ جانے قیامت کب آئے گی. پھر تمہارے آنے والے جنریشن پھر اپنے آبا و اجداد کو کہاں دفن کریں گے؟ یہ بڑی غور و فکر کی بات ہے. آج اگر قبرستان کے مرمت کے لیے کسی کے پاس بھائی 500 روپے کا چندہ کرنے چلے جاؤ، نہیں نکلیں گے. تو یہاں 10 لاکھ کا زمین کہاں سے خرید کر کے قبرستان بنائیں گے؟ 500 روپے اگر فی آدمی اگر بول دیے جائے کہ فی اگر 500 روپے قبرستان کے کوئی مرمت کا کام ہے، کوئی ایسی چیز کا لگنا ہے کہ جو ان کو گھیراؤ ہو جائے، گیٹ خراب ہو گیا، کوئی چیز خراب ہو گیا، اس کے لیے جمع کرو. لوگ نہیں جمع کریں گے. تو 50,000 کا یہاں پہ 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا زمین لے کر کے کہاں سے کر لیں گے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اور پھر مسئلہ قبر میں اترنے والے 2 3 یا جتنے آدمیوں کی ضرورت ہو اترے، اور لوگ نیک اور امین ہو، کوئی بات نامناسب دیکھے تو لوگوں پر ظاہر نہ کرے، اور اچھی دیکھے تو چرچا کرے. اب یہاں پہ قبر میں ایسا ہے کہ جیسے میت کو اتارتے وقت جیسے جو لوگ جانتے وہ بھی اتر جاتے، جو لوگ نہیں جانتے وہ بھی اتر جاتے ہیں. یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. قبر میں میت کو اتارنے والا یا تو پہلے ان کا قریبی ہو. میں نے پچھلا بیان میں بتایا تھا کہ ان کا خاص قریبی ہو. اگر باپ کا انتقال ہوا تو بیٹے کا حق ہے تو بیٹا اترے. اب بیٹا خود باپ سے اب ڈر رہا ہے تو اتریں گے کہاں سے؟ یہ بہت جگہ دیکھا گیا ہے. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا غسل دینے سے ڈر رہا ہے، دوسروں کو ڈھونڈ رہا ہے کہ بھائی کوئی آئے میرے ابا کو غسل دے دے، کوئی آئے دوسرا کفن آ کے پہنا دے، کوئی آئے میرے ابا کو جو ہے قبر میں اتار لے. لوگ ڈرتے ہیں مرنے کے بعد. کئی جگہ میں نے ایسی چیز کو دیکھا، میں نے نوٹس کیے، دوسرے لوگ آ کر کے غسل دے رہے ہیں. میں کئی جگہ جا کر کے کھڑے ہو کے میں بتایا ہوں، اور میں نے کہا کہ بھائی یہ جب غسل دینے والے، آپ غسل دینے والے کے یا میت کے آپ کون ہیں؟ بولے کہ ہم ان کے پڑوسی ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں. میں کہ ان کے بیٹے کا ادھر کھڑے ہیں، بھائی تم غسل دو. نہیں مولانا ڈر لگ رہے ہیں. یہ سب باتیں سامنے آ رہے ہیں. کیوں؟ کہ پڑھے نہیں ہیں، علم سے دوری ہے. اب علم کے دوری کی بنا پر تو یہ چیز سامنے آ رہا ہے. اگر علم سیکھتا، بات کو جس طرح سے زندہ میں ان کی خاطر کرنا، ان کے حق کو ادا کرنا جتنا زندہ میں اتنا مرنے کے بعد بھی ہے. اب مرنے کے بعد ان کو ڈر لگنے لگا. اب مرنے سے پہلے باپ کو گالی دے رہا تھا، دھکے مار کے نکال رہا تھا، بری باتیں کر رہا تھا. تو یہ سب چیزیں آتے ہیں. اور پھر قبر میں اتارنے والے 2 3 یا جتنے آدمی کی ضرورت ہو اتنا آپ اتار سکتے ہیں. شریعت نے یہ نہیں یہ کیا ہے کہ 2 آدمی اترے یا 3 آدمی، یعنی کہ وہ میت کے اوپر ہے. اب ہلکا پھلکا میت ہے، موٹے تازے میں کم ہے تو بھائی 2 آدمی سے کم چل جائے گا. تھوڑا زیادہ شریر سے اگر ہے تو 2 آدمی سے کم نہیں چلنے والا ہے. تو میت کو کم سے کم 3 آدمی قبر میں اتارے تو بہتر ہے، کیونکہ میت کا حرمت کا بھی دیکھا جائے گا. کیونکہ جب میت کو جب لے کر کے چلتے ہیں گہوارے میں 4 آدمی لے کر چلتے ہیں، 2 آدمی سے بھی منع کر دیا. پھر 4 آدمی لے کر چلتے تو شریعت نے کیا کہا کہ دھیرے دھیرے چلنا، تاکہ میت ادھر ادھر نہ ہو. اور پھر ان کو باندھ بھی دیتے، 3 گانٹھ لگاتے ہیں. کیوں؟ کہ میت کو ایذا پہنچانا نہیں ہے. ایذا یعنی کہ تکلیف نہیں پہنچانا ہے. کیونکہ زندہ میں جتنا تکلیف ہوتا ہے انسان کو، اور مرنے میں وہی تکلیف اگر مرنے کے بعد اس میت کو ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ تکلیف ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ انسان کو ایک سانپ کاٹتا ہے زہریلا تو کتنا تکلیف ہوتا ہے، کچھ ہی دیر کے اندر انسان ختم ہو جاتا ہے. اور میت یعنی کہ اگر انسان مر جاتا ہے تو میت کو اگر ایک چینٹی کاٹتا ہے تو وہ ایک زہریلا سانپ کاٹنے کے برابر ان کو تکلیف ہوتی ہے. ایک زہریلا سانپ کاٹنے کے برابر ان کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے شریعت نے کہا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو اونچی جگہ پر اس کو رکھو، اس کے جسم کو، یعنی کہ زمین کی سل تک بھی، ان کے ٹھنڈک تک بھی نہ پہنچے. یا ایسے کپڑے، موٹے کپڑے بچھا دو تاکہ زمین کا سل ان تک نہ پہنچے. کیوں کہ زمین کا سل اگر ان تک پہنچے گا تو بہت زیادہ تکلیف ہوں گے. اس لیے تکلیف سے بچانے کے لیے یہ شریعت نے حکم دیا ہے. جنازہ قبر سے قبلہ کی طرف رکھنا مستحب ہے. مردہ قبر کی طرف سے قبر میں اتارا جائے، یوں نہیں کہ قبر کی پائنتی رکھے اور سر کی طرف سے قبر میں لائے. یعنی کہ جیسے یہ قبر ہو گیا، یہ ہو گیا اتر، یہ ہو گیا دکھن، اور یہ ہو گیا پورب، یہ ہو گیا پچھم. اب پچھم یہ ہے قبلہ. تو میت کو اگر ادھر سے لانا ہے تو میت کو ادھر کی طرف رکھ کر کے اور ادھر سے اتارے.
یوں نہیں کہ یا ادھر سے لے کر کے یا پھر پورب کی طرف ان کا گہورا رکھ کر کے پورب کی طرف سے لانا نہیں ہے، بلکہ پچھم کی طرف سے ان کو لے کر جانا۔ خیر یہ مسئلہ ہر کسی کو پتہ ہے، زیادہ تر یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور عورت کا جنازہ کون لوگ اتارے؟ اب کسی عورت کی انتقال ہو گئی تو ان کا جنازہ کون لوگ اتارے؟ شریعت اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مسئلہ عورت کا جنازہ اتارنے والا محرم ہو، یعنی شرعاً جس سے پردہ جائز ہے اس وہی اتارے، باقی لوگ نہیں اتار سکتے ہیں۔ شریعت کا حکم ہے کہ عورت اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو یا ان کا سگے بھائی اتارے، یا ان کا باپ، یا ان کا سگے چچا یعنی کہ باپ کے بھائی دور والے کو منع کیا ہے، یا ان کا بیٹا اتارے۔ اور اگر نہ ہو تو پھر ان کا شوہر بھی اس کو اتار سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ عوام میں مسئلہ غلط ہے کہ کسی کا بیوی انتقال ہو گئی تو بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کو کاندھا نہیں دے سکتے، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کو قبر میں نہیں اتار سکتے۔ شریعت نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر کسی کے بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، چہرہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اس کو ہاتھ لگا نہیں سکتے، خالی ہاتھ ان کو خالی ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کو غسل نہیں دے سکتے، ان کو بغیر دستانے یا بغیر کسی چیز کا آڑ لیے ہوئے ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اب قبر میں جب اتاریں گے تو ان کو تو پہلی بات کفنی ہوتے ہیں، 5 کپڑا ہوتے ہیں، پھر اوپر سے چادر ہوتے ہیں، تو اٹھانے میں کوئی عرض نہیں۔ ان کا جنازہ کاندھے پہ لے کر چلنے میں بھی کوئی عرض نہیں، ان کا جنازہ بھی پڑھنے سے کوئی عرض نہیں۔ لیکن بہت جگہ یہ سب چیزیں عام ہو چکا ہے کہ نہیں، عورت کا انتقال ہو گیا، شوہر ان کا نہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کا جنازہ اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کا نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، نہ ان کو قبر میں اتار سکتے ہیں۔ یہ صرف جو ہے نا من گھٹ بات عوام نے مشہور کر دیا ہے۔ اور اگر نہ ہو تو دوسرے رشتے والے ہو جو پرہیزگار وغیرہ ہو اور اتارنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ان کا محرم اگر نہیں ہو، محرم اس کے رشتہ دار میں سے اگر نہیں ہو، جیسے ان کا باپ بھی نہیں ہے، ان کا بھائی بھی نہیں ہے، ان کا بیٹا بھی نہیں ہے، ان کا چچا بھی نہیں ہے، تو پھر ان کے رشتہ داروں میں سے ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے جو پرہیزگار، متقی اور امین ہو، وہی لوگ اتارے، باقی دوسرا نہ اتارے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے جو صحیح ڈھنگ کا ہو، شریعت کو جانتا ہو، تو پھر وہ لوگ اتارے، اور عمر دراز کے لوگ اتارے اور جوانی والے نہ اتارے۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ مسئلہ میت کو قبر میں رکھتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ وعلی ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب میت کو اتارا جائے تو یہ دعا پڑھے۔ اور میت کو قبر میں اتارنے میں ایک مسئلہ یہاں پہ دیا ہے نا کہ امین اور نیک لوگوں کو اتارنا۔ کیوں کہ اگر صحیح لوگ ہوگا، شریعت کو جاننے والا، کیونکہ میت نہ جانے دنیا میں کیا کیا ہوگا، کیا نہیں کیا ہوگا، کوئی کسی کے بارے نہیں جانتا، کون کیسا کیا گناہ کیا نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے جو ہے نا کبھی کبھی ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، ان کی سزا دکھا دیتا ہے۔ کوئی یا پھر زندہ میں آخری وقت میں یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جو چلنے پھرنے سے، یا یہ بھی سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت سمجھو یا ایک عذاب کی طرف سمجھو، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے قبر میں اتارتے سمے کچھ ایسی چیز بھی نظر آتے ہیں، کچھ ایسی چیز بھی نظر آتے ہیں کہ ایسے واقعات ہے۔ ایک شخص جو ہے نا انتقال ہوا، اور انتقال ہوتے ہی ان کا چہرہ جو ہے نا خنزیر کے شکل میں بدل گیا، خنزیر کے شکل میں بدل گیا۔ تو جب ان کے بیٹے نے اپنے باپ کا، اس کا شخص ہے کہ جو مرا تھا تو ان کا بیٹا زندہ تھا، تو اس کے بیٹے نے جب اپنے باپ کا جب چہرہ جب دیکھا، وہ گھر پہ ہی اس وقت میت رکھا ہوا، تو آپ ڈر گئے۔ ڈرنے کے بعد جب اپنے باپ کا جو ہے نا اعمال کو دیکھنے لگا، کہ اپنے باپ کی زندگی کو دیکھنے لگا، میرے باپ کی زندگی کیا ہے، تو اس میں سے ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک شخص نے سنت رسول کو نہیں سمجھتا، یعنی کہ داڑھی کو نہیں سمجھتا تھا سنت، کہنا کہ داڑھی ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ داڑھی کاٹتا تھا، داڑھی کو ایسے کاٹتا تھا کہ کچھ کہنے کی بات نہیں، اور داڑھی کا مذاق اڑاتا تھا۔ تو یہ بات جو ہے نا ان کے بیٹے نے خود اپنے کان سے سنا تھا۔ تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس شخص کا چہرہ خنزیر کے شکل میں بدل دیا۔ تو پھر ان کے بیٹے نے جو ہے نا اپنے باپ کا خود غسل دیا، کسی کو غسل دینے کے لیے نہیں دیا، اور خود ان کو تنہائی میں لے کر کے، کمرے میں لے کر کے ان کو جو ہے نا غسل دیا، وہیں پہ اس کا کفن باندھا، اور کفن باندھنے کے بعد گانٹ لگایا، گانٹ لگانے کے بعد جو ہے نا کسی کو پھر اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے نہیں دیا، کیونکہ اگر اس طرح کا چہرہ اگر دنیا والے دیکھیں تو پھر کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، یا پھر ان کے گھر والے ان کے تانے سنیں گے۔ تو اس بیٹے نے کیا کہ ان اپنے باپ کو بالکل چھپا دیا،
اور خود تنہائی میں لے کر کے اس کو جو ہے نا غسل کفن دینے کے بعد پھر گہوارے میں رکھا اور خود قبر میں اتارا۔ لوگوں نے جب قبر میں اتارنے سے پہلے رشتہ دار نے کہا کہ اس کا ایک بار چہرہ دیکھنے دو، تو بیٹا نے کہا کہ نہیں، ان کا چہرہ آپ دیکھنے کے لیے نہیں دیں گے۔ کہا کہ کیوں؟ بہت ایسی بات ہے، اس نے الٹ پلٹ کر کے کچھ بہانہ بنا کر کے اپنے باپ کو ایسے ہی دفن کر دیا، پر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں دیا۔ اب اس مسئلے سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ اپنا قریبی ہے تبھی تو یہ چیز چھپایا، اگر قریبی نہ ہوتا تو چھپاتے نہیں، قریبی نہ ہوتے تو چھپاتے نہیں۔ تو اسی طرح سے کئی ایسے واقع، ایک شخص جو ہے نا نماز کا انکار کر رہا تھا، نماز پڑھتا بھی نہیں تھا، نماز کا انکار کرتا تھا، تو جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس شخص کا چہرہ جو ہے نا گدھے کے شکل میں بدل گیا۔ یہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ جو نماز کا اگر مذاق اڑاتا ہے، مذہب اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، تو داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، سنت کا مذاق اڑاتا ہے، شریعت کو پامال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو عبرت کے لیے ان کے مرنے کے بعد دفن سے پہلے بھی کچھ کچھ دکھا دیتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ جب قبر میں جب اتارا جائے مردہ کو، تو امین نیک لوگ ہو اور برائیوں کو چھپانے والا ہو۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں میں جو ہے نا بہت ایسی چیز بھی ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے بھی عبرت حاصل کریں۔ کسی کے قبر سے ایسا ہوتا ہے کہ خوشبو آتی ہے بھینی بھینی، اور ایسے خوشبو کی، وہ خوشبو آج تک کسی نے نہیں سنا ہوگا، اور کسی شخص کے بھی نیکی کی وجہ سے، پرہیزگار کی وجہ سے کسی شخص کا قبر اپنے آپ بڑھ جاتی ہے، قبر کشادہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کی قبر دب جاتی ہے، کیونکہ یہ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ نیک لوگوں کے لیے قبر جو ہے نا کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بدکار لوگوں کے لیے، بے نمازی کے لیے، شریعت پر نہیں چلنے والے قبر جو ہے نا تنگ ہو جاتی ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بے نمازی کو قبر میں دفن کرتے ہیں، جو لوگ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں نا، قبر ان کو اس طرح سے دباتی ہے کہ حضور اپنے ہاتھوں کو، اپنے انگلیوں کو کر کے دکھایا صحابہ کرام کو، تاکہ ان کی پسلیاں ایسے ہو جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر آ کے گھس جاتی ہے اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ کے گھس جاتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد پھر وہی قبر نیک لوگوں کے لیے ایک دلہن کی طرح سج جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قبر کو دلہن کی طرح سجا دے، جیسے پہلی رات کوئی شخص اپنے بیوی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جس کمرے میں، اس کمرے کو کتنا سجاوٹ لگا دیتے، اس کمرے میں پھول لگاتے تھے، غبارے لگاتے تھے، کمکمے لگاتے تھے، لائٹنگ لگاتے تھے، اور پھر ان کے دلہن جو ہے اچھی کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر کے، سج دھج کے ان کے انتظار میں رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے نیک لوگوں کے لیے قبر اس طرح سے بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے نیک، مومن اور امین لوگوں کو قبر میں اتارنے کا حکم دیا ہے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں میت کو کروٹ اور رخ کس طرف سے ہونا چاہیے، اور میت کو مٹی کب دی جائے اور کس طرح سے دی جائے، اور دیتے وقت کیا دعا پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ کل کی نشست میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول عطا فرما، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم، شریعت مصطفیٰ سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مولا آخرت کی خوب تیاریاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے شد کے فیض سے مولا ہم سب کے قبروں کو مولا جنت کے باغوں میں سے باغ عطا فرما، جنت کے کیاروں میں سے کیارے نصیب عطا فرما۔ یا مولا اپنے حبیب کے شد کے فیض سے مولا ہم سب کو تمام اگلا پچھلا گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ یا مولا ہم سب کے نمازوں کو، سجداؤں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ مولا قبول مقبول عطا فرما۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد۔